یہاں پہ میں ایڈورٹیزمنٹ دیکھ رہا ہوں پوزیشنز فار وائس چانسلرشپ پنجاب کی 6 یونیورسٹیز کے متعلق. اس میں لکھا ہوا ہے شوڈ ہیو اے پی ایچ ڈی ڈگری ان اینی سبجیکٹ فرام اے ریپیوٹڈ یونیورسٹی. لیکن جو کنٹروورسی اٹھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جب یہ انٹرویوز کیے آپ نے اور دوسری سلیکشن بورڈ کے ممبرز نے, تو آپ نے لوکل پی ایچ ڈیز جو ہیں ان کو بالکل ہی کنسیڈر نہیں کیا انٹرویو کے لیے, ڈسکریمنیشن کی ہے اور ڈسکریج کیا تمام پاکستانی اسٹوڈنٹس کو جو بڑی محنت سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. جی سرتاج صاحب. یہ آپ کی اطلاع غلط ہے, کیونکہ جو ہماری کمیٹی کا کرائیٹیریا ہے یہ پچھلے 6 سال سے ایوالو ہو رہا ہے, اور اس دفعہ جو ہم نے اس کو مزید ریفائن کیا اس میں پی ایچ ڈی از دا منیمم ریکوائرمنٹ فرام پاکستانی اور فارن یونیورسٹیز, اور اس کے 30 نمبر ہیں 100 میں سے اکیڈمک کوالیفیکیشنز کے. لیکن اس میں صرف جو تھوڑی سی مارجن ملتا ہے وہ ان کینڈیڈیٹس کو ملتا ہے جنہوں نے ورلڈ کی ٹاپ 500 یونیورسٹی میں سے کسی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کیا ہو تو اس کو 5 نمبر فالتو مل جاتے ہیں. یعنی یہاں کی جو پی ایچ ڈی ہیں ان کو 25 ملتے ہیں, اور جنہوں نے باہر کی ہر یونیورسٹی سے نہیں, جس طرح بہت سی یونیورسٹی ہیں جو ہمارے سے بہتر نہیں ہیں, لیکن جو ورلڈ کی ٹاپ 500 ہیں اس میں اگر کسی نے کیا ہو تو اس کو تو اتنا مارجن دینا جو ہے وہ ہم نے سوچا کہ جسٹیفائڈ ہے, کیونکہ جو ٹاپ 500 ہیں ان کے سٹینڈرڈ باقی دنیا میں مانا جاتا ہے اور دنیا بھر میں یہ ڈسکریمنیشن ہے. تو یہ بات غلط ہے کہ ہم نے پاکستان. جی سر, ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب موجود ہیں, سلام چیئر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے, آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے. جی غلام صاحب. حضور بات یہ ہے کہ آپ نے جو کرائیٹیرین بنایا 500 یونیورسٹیز کا, آپ بتائیں کہ پریکٹیکلی کوئی پاکستانی یونیورسٹی اس میں شامل ہے؟ ڈیفینیٹلی کوئی یونیورسٹی شامل نہیں ہے. سو پریکٹیکلی آپ نے ولایتی اور دیسی یونیورسٹی کا ڈگری کا یہ مسئلہ جو ہے کھڑا کر دیا ہے. میرا 50 سال کا ٹیچنگ اور ریسرچ ایکسپیرینس ہے, 40 سال کا میرا قائد اعظم یونیورسٹی کا ہے ایکسپیرینس, 10 سال کا میرا جی سی یو کا ہے ایٹ سلام. فورن پی ایچ ڈی ہے؟ جی, میں خود امپیریل کالج لنڈن سے پروفیسر عبدالسلام کے ساتھ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے. اور میں اور میری جنریشن کے لوگ 50 سال پہلے جب ہم نے یہ کام شروع کیا پاکستان میں, اسپیشلی فرام قائد اعظم یونیورسٹی, تو ہم نے پی ایچ ڈی پروڈیوس کرنے شروع کیے, اور ہمارے یونیورسٹی وہ جو پی ایچ ڈی ہیں ارلی ڈیز کے خاص طور پہ وہ جناب وہ کسی سے کم نہیں, اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ کسی سے کم نہیں, انہوں نے نام پیدا کیا. اور اب میں اوور دا ایئرز میں نے کوئی تقریباً 20-22 پی ایچ ڈی پروڈیوس کیے ہیں, 50 کے قریب میرے ایم فل اسٹوڈنٹ ہیں, اینڈ مینی آف دیم آر ڈوئنگ ویری ویل, اچھی پوزیشنز پہ ہیں. کوئی باہر کوئی ڈائریکٹر ہے اس انسٹیٹیوٹ کا, کوئی اٹامک انرجی کمیشن میں ہے, ہائیلی کوالیفائڈ اور کلاسیفائڈ کام میں انوالو رہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آفٹر 50 ایئرز آف ورک آف مائی جنریشن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ اس قابل ہی نہیں کہ ان کو انوائٹ کیا جائے. آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم نے 500 یونیورسٹی ٹاپ کی دنیا کی لے لی. یہ ریٹنگ کب شروع ہوئی ہے؟ اور ہم تو 50 سال سے یہ پروڈیوس کر رہے ہیں, اور ریٹنگ کا انداز آپ کو پتا ہونا چاہیے. جی سردار صاحب کو لینے کو بھیجیے. سردار صاحب. جی بات یہ ہے کہ ہم نے اب تک پچھلے 6 سال میں کوئی 100 کینڈیڈیٹ ریکمینڈ کیے ہیں وائس چانسلرشپ کے لیے, اس میں سے آدھے زیادہ پاکستانی پی ایچ ڈی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس 5 نمبر کی وجہ سے جو پاکستانی یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی ان کی باری نہیں آتی یا ان کو ریکمینڈ نہیں کیا جاتا. میں ڈیٹا میرے سامنے نہیں ہے, لیکن سر اس دفعہ تو ایسا نہیں ہوا سر سرتاج صاحب. اس دفعہ بھی ہوا ہے, جو ہم نے 18 نام ریکمینڈ کیے ہیں اس میں پاکستانی پی ایچ ڈی بہت سارے ہیں. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو اگنور کیا یا کوئی بھی نہیں. سر یہاں پہ جی بشرا صاحب کچھ کہنا چاہیے ڈاکٹر صاحب سرتاج صاحب کو. ہاں جی السلام علیکم سر, آپ نے ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھیں نا جی, میں کمیٹی کا ممبر ہوں. جو پالیسی ایشوز ہیں وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے پوچھے, مجھے اس کو پبلک میں ڈسکس کرنے کا کوئی ہماری روایت نہیں ہے. میں نے آپ کو مختلف زیادہ میں اس موضوع پر ممبر آف دا سیل کمیٹی وی آر bound by our oath that we are not discussing this issue in public. Sir, we are teaching in public sector university and this is our right to inquire about the selection criteria and search committee. آپ نے تو ایڈورٹائزمنٹ میں دیا کچھ اور ہے اور اس کے بعد اندر کھاتے میں آپ کرائٹیریا کچھ اور بنا رہے ہیں. آپ تو خود پی ایچ ڈی نہیں ہے, آپ کے ممبرز they are not پی ایچ ڈی. اینڈ what do you mean by 500 reputed university? آپ کی تو پچھلے 10 سالوں میں 17 یونیورسٹی سے 64 آئی ہیں. آپ کس طریقے سے آپ اپنا یہ جو کرائٹیریا بنا رہے ہیں؟ دیکھیں نا جی, میں پہلی بات کر چکا ہوں کہ ہم نے پاکستانی پی ایچ ڈیز کو
کئی یونیورسٹیز کے لیے پچھلے 6 سال میں ریکمینڈ کیا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستانی پی ایچ ڈی ہے کوئی بندہ آتا نہیں. اب ظاہر ہے آج کی بات کریں کسی کی ایکسپیرینس سر کی بات کریں پلیز. ہاں جی تو وہ سر اس دفعہ جو سلیکشن ہوئی ہے اس کی بات کر رہے ہیں. ہم تو اس وجہ سے اکٹھے ہوئے کیونکہ آپ نے ایڈورٹائزمنٹ میں کچھ اور دیا تھا. ہم اپلیکینٹ ہیں, وی آر ورکنگ فار پاکستانی یونیورسٹیز, اور انٹرویو میں آپ 500 یونیورسٹی میں, پھر آپ ہارورڈ سے سلیکشن کمیٹی بنائیں, آپ ییل سے بنائیں, آپ کیمبرج جو آپ سرچ کمیٹی ہے ادھر کے ممبرز بنائیں. کہہ رہے ہیں آپ خود سردار صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ خود پی ایچ ڈی نہیں ہے تو پھر آپ اتنا سخت کرائٹیریا کیوں رکھ رہے ہیں کینڈیڈیٹس پہ؟ جی سردار صاحب, سردار صاحب کا ویو سن لیں نا پلیز. جی بات یہ نہیں کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس موضوع پہ میں پبلک ڈسکشن میں نہیں شامل ہو سکتا. آپ نے مجھے جو بات کی تھی وہ یہ نہیں تھی. آپ نے جو پالیسی ایشوز پہ ڈسکس کرنا ہے تو جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس سے بات کریں, کیونکہ میں سر مجھے کافی سوال کا جواب دے دیجیے پالیسی ایشو پہ. not to discuss our work. اچھا سر مجھے پالیسی ایشو پہ سر ایک سوال کا جواب دے دیجیے. سردار صاحب ایک سوال کا جواب دیجیے پالیسی ایشو کے اوپر. سر مجھے بتا دیجیے کہ جو لوگ خود سلیکٹ کر رہے ہیں کیا ان کا پی ایچ ڈی ہونا ضروری نہیں ہے سلیکشن کمیٹی کے لوگوں کا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ جنہوں نے کمیٹی بنائی ہے ان سے پوچھیں. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو صاحب کا یہ کمنٹ تھا. ویورز آبویسلی جیسے کہ ڈاکٹر بشرا نے بتایا کہ ستار عزیز صاحب جو ہے وہ خود پی ایچ ڈی نہیں ہے لیکن وہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں along with others. سید بابر علی صاحب اور جنرل ریٹائرڈ اکرم صاحب یو اے ٹی کے جو ہیں جن کو چوتھی ایکسٹینشن ملی ہے وہ بھی ڈاکٹر نہیں ہے آبویسلی, لیکن وہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں جو یہ ایویلویٹ کر رہی ہے کہ کینڈیڈیٹ جو ہے وائس چانسلرشپ کے لیے اسے کم از کم جو ہے وہ ایک پی ایچ ڈی ہونا چاہیے, اور فردر اندر جا کے وہ ان لوگوں کے انٹرویوز نہیں کرتے جو ان ٹاپ 5 یونیورسٹی میں, یا ان کے نمبرز ان کو 5 نمبر نہیں دیتے جس کی وجہ سے ڈسکریمنیشن ہو جاتی ہے ان تمام پی ایچ ڈی ہولڈرز کے لیے جو پاکستان سے پی ایچ ڈی ہیں. جاوید لغاری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر. بینگ اے چیئرمین ایچ ای سی, ایک تو میں خود بھی اسٹوڈنٹ تو رہا ہی ہوں لیکن میں ٹیچر بھی رہا ہوں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں بھی, پنجاب یونیورسٹی میں بھی. مجھے تو بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے, دل پہ ایک عجیب سا ضمیر پہ بوجھ سا ہے کہ میں نے ایم فل کے تھیسس بھی سپروائز کرائے ہوئے ہیں, وہی اسٹوڈنٹس آگے جا کے پی ایچ ڈی کرتے ہیں اور جن اسٹوڈنٹس کو اپنے ہاتھ سے ہم نکالتے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں میں ڈسکرائب ہوتا ہوں ایز اے ٹیچر. وہ شخص جو کہ پی ایچ ڈی کرتا ہے محنت کر کے, شاید آپ اور میں, شاید آپ جانتے ہوں شاید ہم نہ جانتے ہوں, جو آسائشوں میں پلے بڑے ہوتے ہیں, جو ایک بندہ اپنے جو میرے پاس اسٹوڈنٹس آیا کرتے تھے وہ بیچارے پڑھا کہیں نہیں ہوتے تھے, ایوننگ میں ایم فل کرنے یہاں آتے تھے مشکل سے کہ پی ایچ ڈی کر لیں تو ہمارا کوئی اسٹیٹس ہو ایجوکیشن کے اندر. ان کے لیے کتنی بڑی ڈسکریجنگ بات ہے یہ, اور آپ کے لیے بینگ ایچ ای سی چیئرمین جو ہے یہ کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ آج بے چین نہیں ہیں, آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ اسلام آباد میں, آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کو فوراً جا کے جو ہے وہ کنسرن اتھارٹی سے ملنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اس زیادتی کو بند کیا جائے, اس کا تو بہت برا امپیکٹ ہونے والا ہے. اور زیادتی در زیادتی یہ ہے کہ آپ کا جو باس ہو جاوید صاحب وہ آپ سے انفیریئر ہو, یعنی سرچ کمیٹی جو ہے وہ خود تو پی ایچ ڈی نہیں ہے اور وہ انٹرویو میں کس طرح بیٹھ کے ایویلویٹ کر سکتے ہیں؟ سر میری تو کامن سینس جو ہے وہ نان سینس ہوگی ادھر جا کے. اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو بتائیے, سینس دیجیے. جی دیکھیے آپ ایشوز کو بہت مکس کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک وائس چانسلر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ صرف اور صرف ریسرچ اور پی ایچ ڈی نہیں ہے, وہ میرا خیال سے پروبیبلی 25% آف دا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. میں نے بولا کہ بہت چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, ریسرچ فیکٹر دیکھنا پڑتا ہے, اس کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس دیکھنا پڑتا ہے, ٹیچنگ ایکسپیرینس دیکھنا پڑتا ہے, سروس دیکھنی پڑتی ہے ٹو دا کمیونٹی اینڈ ٹو دا سوسائٹی ایٹ لارج. اور فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے فنڈ ریزنگ آج کل بہت امپورٹنٹ ہو رہا ہے, یہ بہت بڑا کرائٹیریا ہے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وائس چانسلرز کی کیا کیپیبلٹیز ہے کہ یونیورسٹی میں انڈاؤمنٹ فنڈز اور اس ٹائپ کی چیزیں ریز کر سکیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایچ ڈی از ناٹ دی اونلی کرائٹیریا فار سلیکشن. دوسری بات میں بالکل اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں جو سرتاج عزیز صاحب نے بولا ہے, جب وہ بول رہے ہیں کہ ورلڈ کی 500 یونیورسٹیز چاہے اس کو بول دیں چاہے وہ ایک ویگ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ریپیوٹڈ یونیورسٹیز, یہ ایک اسٹینڈرڈ یارڈ اسٹک ہے پوری ورلڈ میں. آپ کوئی بھی اکانومسٹ میگزین اٹھا کے دیکھ لیں یا کرونیکل آف ہائر ایجوکیشن دیکھ لیں جو ورلڈ کی لیڈنگ پریسٹیجیس میگزینز ہیں ایجوکیشن سیکٹر کی, ان میں بھی آپ دیکھ لیں. مجھے فنش کرنے دیں, آپ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آپ بیچ میں آپ لوگوں کی عادت ہوتی ہے آپ بیچ میں بولتے ہیں, پلیز مجھے فنش کرنے دیں. لیٹ می ڈرائیو مائی پوائنٹ اکراس. ریپیوٹڈ یونیورسٹیز امریکہ میں بھی جو ایڈورٹائزمنٹس ہوتی ہیں اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ ریپیوٹڈ یونیورسٹیز, کلیئرلی اگر آپ کو کوئی ہارورڈ سے پی ایچ ڈی مل جائے گا وہ آپ پریفر کریں گے ورسز اے ٹمبکٹو یونیورسٹی. تو آئی تھنک ان نیسیسریلی آپ اس میں ایک کنٹروورشل چیز لے کر آ رہے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے جو پی ایچ ڈیز ہیں پی ایچ ڈیز آر اینی وے انفیریئر ٹو اینی تھنگ ایلس. ختم کرنا اس کرائٹیریا کو. سر آپ مجھے آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے, آپ پھر ریپیٹ کریں, آپ ریپیٹ کریں. جی جاوید صاحب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پھر ایڈورٹیزمنٹ میں کیوں آتا ہے یہ کہ جی ویل ریپیوٹڈ یونیورسٹی میں کا ہو, اگر آپ کہتے ہیں پی ایچ ڈی ناٹ دی اونلی کرائٹیریا فار دا وائس چانسلر. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جنرل ریٹائرڈ جو ہے وہ وائس چانسلر بن سکتا ہے, اچھا وائس چانسلر بن سکتا ہے, اس کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے پی ایچ ڈی کی,
ایک اور پولیٹیشین جو ہے وہ بن سکتا ہے, ایک بزنس مین جو ہے جس کا پیسہ ہے اس کی بیس پہ بن سکتا ہے, تعلیم کی بیس پہ نہیں, اور وہ پھر سرچ بھی کر سکتا ہے سب کی بیٹھ کے. آپ ایک طرح سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان لوگوں کو اس وقت. دیکھیں نا, میں نے بولا کہ پی ایچ ڈی از اے ریکوائرمنٹ بٹ ناٹ دی اونلی ریکوائرمنٹ. یہ میں نے چیز پھر کلیئر کر رہا ہوں, آپ اس کو مکس کر رہے ہیں, بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ پاکستان میں ہر جگہ پہ دیکھ لیں, اگر لیٹسٹ سے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ممبرز ہوتے ہیں, وہ کافی پوزیشن گریڈ 20 اور 21 کی بھی اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں. کیا ان لوگوں کے پاس, کیا وہ سب ڈاکٹرز ہوتے ہیں؟ کیا ان سب کے پاس پی ایچ ڈیز ہوتی ہے؟ یٹ دے آر ریسپانسبل فار اپوائنٹنگ دا رائٹ پیپل. وین یو ہیو اے ہول کمیٹی, آپ ہر چیز اس میں دیکھتے ہیں. اور یس آف کورس یو آر رائٹ کہ کمیٹی میں پی ایچ ڈیز بھی ہونے چاہیے اور نان پی ایچ ڈیز بھی ہونے چاہیے. ہم لوگوں نے 2 فیڈرل یونیورسٹیز کے لیے, پریزیڈنٹ صاحب جو چانسلر ہیں فیڈرل یونیورسٹیز کے, انہوں نے مجھے سرچ کمیٹی کا چیئرمین بنایا تھا فار علامہ اقبال. اطہر صاحب کی بات سن لیں. ڈاکٹر صاحب, میرا سوال ہے کہ ہمیں اس چکر میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ لوکل پی ایچ ڈی ہے یا فورن پی ایچ ڈی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ پوسٹ پی ایچ ڈی انہوں نے کیا پروڈیوس کیا ہے, جو کہ اس پورے کرائٹیریا میں کہیں ہمیں نظر نہیں آتا کہ ایک شخص نے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کیا کیا ہے. کیا فورن پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اگر وہ کوئی چیز پروڈیوس نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر بھی کیونکہ اس نے 500 ٹاپ میں سے کیا ہے اس لیے وہ بہتر ہے, اور جو پاکستانی پی ایچ ڈی بعد میں بہتر پروڈکشن دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں دیکھیں نا, یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اس کے 5 پوائنٹ زیادہ ملتے ہیں, لیکن ٹوٹل پوائنٹس جو ہیں وہ 100 ہیں. اور اگر وہ پی ایچ ڈیز اور ریسرچ کا جو فیکٹر ہے وہ صرف 25 آؤٹ آف 100 ہے فار ایگزامپل, باقی 75 پوائنٹس ہو رہے ہیں کہ زندگی میں اس نے اور کیا کیا ہے, کس طریقے سے وہ کامیاب پرسن رہا ہے پوسٹ پی ایچ ڈی اور ایون وداؤٹ اے پی ایچ ڈی. اس کو صرف 5 مارکس مل رہے ہیں. دیٹ از ناٹ دی اونلی کرائٹیریا, دیٹ از ناٹ اے ویٹو ہیئر. سر نہیں, یہ تو ان کے مسئلے مسائل ہیں جو یہاں پارٹیسپینٹ بیٹھے ہیں. میرا تو مسئلہ ہی دوسرا ہے. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کس طرح ایک ایسے شخص کو مامور کر سکتے ہیں سلیکشن کمیٹی کے اندر ان ڈاکٹرز کو چننے کے لیے. اور چلیں جی آپ کی میں بات مان لیتا ہوں, ویل ریپیوٹیڈ 500 میں آتے ہیں ان کے نام, مطلب وہ عام لوگ بھی نہیں. چلیں یہ بات بھی مان لی میں نے سرتاج عزیز صاحب کی اور آپ لوگوں کی کہ جی ان کو ملنا چاہیے بینیفٹ. چلیں جاوید صاحب کی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جی وہ ایسے عالی شان ہیرے ہونے چاہیے وائس چانسلرشپ کے جو کہ ان کو 5 نمبر ایکسٹرا دیں گے اور اس سے ڈسکریمنیشن بھی ہو جائے گی کہ جو 500 ٹاپ یونیورسٹیز میں آتے ہو, ہارورڈ ییل کے ہوں تو بہت اچھا ہے, اور جو سلیکٹ کرنے آ رہے ہیں وہ عالی شان لوگ کو کوئی ریٹائرڈ جنرل ہے, کوئی ریٹائرڈ پالیٹیشین ہے, کوئی صرف اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ سلیکشن کمیٹی بیٹھ کے انٹرویو کر رہا ہے کہ جی وہ بہت بڑا بلینئر ہے اور وہ کسی ایک کالج کے اندر ایک بلاک بنا دیتا ہے, کسی اور کالج کے اندر کچھ کر دیتا ہے. یہ آپ کا کرائٹیریا ہے اور آپ اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں, اینڈ یو آر ڈیفینڈنگ دیم جاوید لغاری صاحب by not raising your voice against them. I'm not defending them. What I'm saying is کہ جو کمیٹی ہوتی ہے, سلیکشن کمیٹی یا سرچ کمیٹی ہے, yes of course it should be very broad based. اس میں پی ایچ ڈیز بھی ہونے چاہیے, اس میں نان پی ایچ ڈیز بھی ہونے چاہیے. دیٹ از مائی پوزیشن. آپ کے تو سارے نان پی ایچ ڈیز ہیں, سارے نان پی ایچ ڈیز ہیں. نہیں, اس میں پی ایچ ڈیز بھی ہونے چاہیے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں لیکچر دینے جا رہا ہوں کلاس کے اندر ایم اے کے اسٹوڈنٹس کو, اور وہاں پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں. آپ سوچیں کتنی نانسنس بات ہے یہ کہ I am teaching at MA level and there is a student of PhD sitting in my class. نہیں, آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. جیسے میں نے بولا سلیکشن کمیٹی میں نان پی ایچ ڈیز بھی ہونے چاہیے اور پی ایچ ڈیز بھی ہونے چاہیے. رائٹ, بریک میں جائیں گے. جاوید لغاری صاحب ایسا موجود ہیں اور بڑے افسوس کا مقام ہے کہ یہ پروگرام مجھے 2011 میں بھی آج کرنا پڑ رہا ہے, اور اس کا مطلب یہ کہ 2011 میں بھی یا تو بھینسوں کے طبیلے بنے ہوئے کلاس رومز میں. بریک پہ جب واپس آئیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے وہ یا یہ مچھر پھر رہے ہیں, یہ یہاں بھی پھر رہے ہیں, اور اسکولوں میں پاکستان کی جو ایجوکیشن سسٹم اس کو بھی انہوں نے انگلف کیا ہوا ہے, یا یہ پوزیشن ہو رہی ہے پاکستان میں. یہ ساری چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں میں ایک بریک کے بعد واپس آئے تو. وہ تو اسکول آپ وزٹ کراؤں دوبارہ میں جہاں پہ بھینسیں بندی ہوئی ہیں اور ڈونکیز بندے ہوئے اسٹوڈنٹس کی جگہ پہ. یہی بیسکلی پاکستان کا اس وقت ایجوکیشن کلچر ہے. پروگرام واپس آتے ہیں ویورز بریک کے بعد. اسکول کا ٹائم ہے اس وقت, کلاس روم یہاں لگنی چاہیے تھی لیکن یہاں پہ خالی یہ بینچز پڑے ہوئے ہیں اور یہ لکھا ہوا اور کچھ نہیں ہے, بس آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس عالیشان کلاس روم کے اندر پاکستان کے یہ ایک عظیم اسٹوڈنٹ, اس کو آپ استاد سمجھ لیں, اس کو آپ اسٹوڈنٹ سمجھ لیں, اس کو آپ جو چاہے سمجھ لیں, یہ سب پڑھ رہا ہے. یہ ویوز آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بیل بجانے پہ جو ہے یہ جانور بھی باہر آ گئے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ جو جانور جو ہے یہ بیل بجا کے اوپر آ گیا ہے, باہر آ گیا ہے. اس میں اتنا شعور ہے کہ یہ ویک اپ کال ہے. یہ گدھا, یہ بھینس, یہ سب باہر آ گئے ہیں یہ بیل سن کے. پاکستان کے حکمران, پاکستان کے ایجوکیشن منسٹرز, پاکستان کے پلانرز, وہ کب جاگیں گے اس گھنٹی سے اور پاکستان کی عوام کو وہ کچھ دیں گے اس کا انہوں نے وعدہ کیا ہے. آیا تو میں یہاں پہ تھا کہ جو انسان پڑھتے ہوں ادھر اسکول میں, اسٹوڈنٹس, طالب علم, ان کی آواز سنواؤں, لیکن اسکول سے جو ہے میں آپ کو صرف جانوروں کی آواز سنوا سکتا ہوں. یہ پاکستان کی تعلیم کے فیوچر کو فی الحال
اور پاکستان کی تعلیم کو ڈپکٹ کرتا ہے. میں کامران شاہد آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں پاکستان کے ایک اہم ترین جگہ سے، پاکستان کے اسکول سے، جانور میڈیم اسکول. نثار میں تیری گلیوں کے وطن کے جہاں